عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا۔ میں دعوت اظہار خیال دوں گی عائشہ ورک کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لے جائیں۔ ان کا تعلق انوویا اسکول سے ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا، رنگ تیرے محیط میں حجاب۔ جناب صدر، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس رسول پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اسی نے اپنی مخلوق کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ سب سے بڑے معمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ان کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے امن، ترقی اور علم کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچہ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بے شک مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آئیں ذرا اس دور پر نظر ڈال کر دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بن کر آئے۔ اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، جب دنیا ظلم کا مسکن تھی، جب تہذیب کے نام سے کوئی واقف نہ تھا، اخلاق کسے کہتے ہیں معلوم نہ تھا، رقص کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، معمولی باتوں پر جنگ کا میدان گرم ہو جاتا تھا۔ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز تلتی تھی تلوار ان میں۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ امی تھے، آقا کوئی استاد نہ تھا، مگر دنیا کا عظیم علمی، فکری اور تمدنی انقلاب برپا کر دیا۔ ان پڑھ قوم میں قلم کو عزت دی، انسانی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو اس کے حقوق دیے۔ دور جاہلیت میں جہاں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، گھر کی ملکہ بنا دیا، وراثت کا حقدار بنایا۔ جناب صدر، کوئی ان عورت مارچ کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھے کہ کون سا مذہب عورت کو اتنی عزت دیتا ہے، میں اپنی نبی کی کن کن بات کا ذکر کروں؟ یہ محفل ختم ہو جائے گی، مگر بحیثیت معلم انسانیت نبی کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے اور عہدوں کے لیے معلم ہیں۔ آقا چلنا تعلیم، آقا بات کرنا تعلیم، آقا کھانا کھانا تعلیم، آقا سفر تعلیم، یہاں تک کہ آقا آرام تعلیم۔ جی ایل بیری نے اپنی کتاب ریلیجنز آف دا ورلڈ میں ایک معلم انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر بس اس شعر سے کروں گی۔ شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا کیسے ادا ہو، امی ہو ایسا جو معلم انسانیت ہو جہاں کا، بے زر کوئی ایسا جو شے ہر دو سرا ہو۔ شکریہ۔ محسن انسانیت ہے شاہ موجودات ہے، محسن انسانیت ہے شاہ موجودات ہے، رحمت للعالمین میرے نبی کی ذات ہے، آتش دوزخ کو اس پر کر دیا رب نے حرام، شافع محشر کی نسبت جس بشر کے ساتھ ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے دی ٹیلنٹ اکیڈمی کے عبدالصمد۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک،
منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طہ، مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، وہ صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آخر میں گلہائے عقیدت باحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دائس پر دعوت دوں گی مصطفیٰ جمانی اور ان کے ساتھیوں کو۔ ان کا تعلق کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صل على خير الورى خير البشر يا مصطفى، صل على خير الورى خير البشر يا مصطفى، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب رائد افضل صاحب شعبہ تعلیم میں گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں. آپ ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نفسیات پر بھی عبور رکھتے ہیں. بچوں کی ابتدائی تعلیم سے متعلق آپ نے بہت سا کام کیا ہے اور آج کل ایجوکیشنل اسیسمنٹ سسٹم اینڈ ٹریننگز اور لٹریٹ پاکستان فاؤنڈیشن کی سرپرستی فرما رہے ہیں. میں معزز مہمان سے گزارش کرتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں. محترم جناب رائد افضل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے آف کورس ایک بہت اعزاز کی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ظاہر ہے نبی پاک سے تو سبھی کی ہوتی ہے، لیکن حکیم سعید سے میری ایک بہت خاص اٹیچمنٹ ہے. میں نے کوئی 100 سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں، بچوں کے لیے 75 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور ان میں سے اکثر کتابوں میں اور کہانیوں میں حکیم سعید صاحب کا ذکر میں نے کیا ہے. تو میرے لیے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے احساس کی بات ہوگی کہ میں یہاں آج آیا ہوں. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. میں جب اس نظم کو پڑھتا ہوں تو قرآن کا میسج تو اس نظم میں آتا ہی ہے، نبی کی سیرت بھی اس میں نظر آتی ہے. تو میں اپنے اکثر بیٹھ کے بچوں کو یا اگر کہیں بچوں کے ساتھ ایسے لیکچر دینا ہو تو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک نظم جو ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے اللہ کے نبی کو تو دکھایا ہی ہے، لیکن شاید علامہ اقبال کو پتہ تھا کہ حکیم سعید جیسا ایک فرد آنا ہے دنیا میں، اور اس دعا میں انہوں نے حکیم سعید کے جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ تم نے اس طرح کا بننا ہے جس طرح کا اس دعا میں ذکر کیا گیا ہے. میں نے اس کی تھوڑی سی دھن بنائی تاکہ بچے اسکولوں میں اس کو پڑھ سکیں، گا سکیں. تو آج ایسا کریں گے کہ کچھ لوگوں کو اسٹیج پہ آنے کا موقع ملا ہے، باقی کو نہیں ملا. تو میں نے اس کو بڑا پرموٹ کیا، بالخصوص پنجاب میں جہاں پہ ابھی بھی اسمبلی کا رواج ہے اور بچوں کو سنگ کرنے پہ ان کی توجہ ان کی کروائی جاتی ہے کہ بچے اس کو سنگ کریں. اور الحمدللہ اب ہنڈریڈز آف سکولز میں یہ دعا جو ہے اسی دھن کے اوپر بچے پڑھتے ہیں. اچھا، اب ہم اس کو نا ایسے گروپ کریں گے، تو ہم سب لوگ جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا تو ہم ایز اے گروپ اس کو سب لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 2 شعر ہم لیں گے جو کہ میں نے بہت غور کیا، اس کے کوئی 7-8 شعر ہیں کہ اس میں سے جو سب سے خاص شعر جو حکیم سعید کی پرسنالٹی پہ پورے اترتے ہیں. یہ یاد رہے کہ حکیم سعید نے اپنی پوری زندگی نبی پاک کی سیرت پہ گزارنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کامیاب کرے. سب لوگ آمین بولے. اور اس کے جو 2 خاص شعر ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور میں نے جتنا حکیم صاحب کو اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ ان کی پرسنالٹی کے پرتاؤ ہیں، اس میں ان کی پرسنالٹی نظر آتی ہے. وہ ہم سب مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ریڈی ہیں سب لوگ؟ اچھا جی، یہ مائک مجھے دے دیجیے.
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ 1 2 3 اینڈ گو. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. آگے سب کو ریڈی ہیں؟ اب پورے جذبے کے ساتھ ہم نے گانا ہے. 1 شعر یاد ہے؟ یا رب دل مسلم کو جو، بس اب پوری جان کے ساتھ کہ ہم یہاں سے بولیں نا تو یہ آواز عرش تک جائے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی بھی سنے، اور علامہ اقبال بھی سنے، اور حکیم سعید بھی سنے. ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، وہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر، وہ انرجی دے، وہ مشن دے، وہ پیشن دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، کہ ہماری روح تک ایک گرمی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک تڑپ آ جائے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، کہ پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم کہیں کہ ہم نے کچھ دنیا میں کر کے دکھانا ہے. ریڈی ہیں سب لوگ؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا